الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، حضرات ذی وقار، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم چوتھی نشست کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی کہ محرم الحرام کے ان ایام کے اندر ہم عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام پروگرامز کے ذریعے عوام الناس کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو نعت، مناقب اور سوالات کے ذریعے مستفید کرنے کی سعادت ہمیں بخشی۔ تو چوتھی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ نشست کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے جو آج کے مہمان ذی وقار ہیں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری دائیں جانب ہماری خصوصی دعوت پر ہم ان کے بڑے مشہور ہیں حضرت علامہ مولانا حماد الرسول مرتضائی صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان خدمت میں اظہار تشکر بھی پیش کرتے ہیں۔ اور میری بائیں جانب عرض وطن کے ممتاز و محترم ثنا خان مصطفیٰ، میرے برادر مکرم، اللہ رب العزت نے ان کو نعت پڑھنے کا کرینہ، سلیقہ، آہنگ اور ڈھنگ بڑی حسن و خوبی کے ساتھ عطا کیا ہے۔ میری مراد جناب ارشد بشیر نقشبندی صاحب ہیں۔ میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید ان کو کہتا ہوں۔ احباب ذی وقار، سامعین محترم، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام ہم اپنی نشست کا آغاز تلاوت کلام رحمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آج میں حمدیہ مصر حسن پاکستان حضرت اعظم چشتی علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد تلاوت کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ سماعت کیجئے کہ حسن پاکستان لکھتے ہیں کہ لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، سونے ربا میرے مولا، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو۔ اور مولا بہت اتنا، علامہ صاحب دوری اتنی کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بہت اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، مولا قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، قرب اتنا میری جان میں موجود ہے تو۔ اور ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرے مولا ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، مولا میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اور قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ اور مولا وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، مولا میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ احباب ذی وقار، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے چوتھی نشست کا آغاز کرنے کے لیے میں ارشد بشیر صاحب جو عرض وطن کے خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں، ان سے ہی گزارش کروں گا کہ تلاوت کے ذریعے آج کی نشست کا آغاز فرمائیں۔ آپ محبتوں کے ساتھ سماعت بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہوئے اور ان کو لائک کریں اور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، في دين الله أفواجا فسبح
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ارشد بشیر نقشبندی صاحب سورہ نصر کی تلاوت بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کر رہے تھے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب وقار، آج کی یہ جو ہماری عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام ٹرانسمیشن ہے، جس کا ٹائٹل ہے ہمارے ہیں حسین، اس میں ہم نے تلاوت کلام مجید کے ساتھ ٹرانسمیشن کا آغاز کر لیا ہے. اب ہم نے نعت رسول مقبول شامل کرنی ہے. تو میں قرآن پاک کے حوالے سے میری عادت میں علامہ صاحب شامل ہے، کوئی محافل ہو، کوئی بھی چینل ہو، کوئی بھی جگہ ہو، میں میسیج یہ قرآن پاک کے حوالے سے ضروری نشر کرنا سمجھتا ہوں اور اپنے سمیت اس پر عمل کرنے کی میں گزارش بھی کرتا ہوں. سماعت کیجیے گا کہ دلوں کو ملتا ہے کیا سرور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو. دلوں کو ملتا ہے کیا سرور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو. شیطان ہوتا ہے کیسے دور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو. دلوں کو ملتا ہے کیا سرور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو. شیطان ہوتا ہے کیسے دور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو. اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، علامہ صاحب ارشد صاحب اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری مائیں یا بزرگ کسی عالم دین پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، گھروں میں ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد کہاں نہیں مانتی، پریشانی ہے، گھر کے معاملہ ٹھیک نہیں. تو شاعر نے شعر کے اندر قرآن پاک کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے جواب دیا کہ شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو. اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو. اگر مائیں صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے بچوں کو آٹا گوندھ کر کھانا کھلائیں گی تو پھر نور ہی پیدا ہوگا، اور بچوں کو ماں باپ کی طرف دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے کی عادت آئے گی. آئیے اسی 4 مصروں کے بعد قرآن پاک کی اہمیت کے بعد ہم نے نعت رسول مقبول کی طرف بڑھنا ہے. تو میں عرض وطن کے خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ جناب ارشد بشیر نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت کے چند اشعار ہماری سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے ہماری اس ٹرانسمیشن ہمارے حسین کو آگے بڑھائیں. ارشد بشیر نقشبندی صاحب. والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے، والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے. قرآن بھی مداح جمال شہدی ہے. قرآن بھی مداح جمال شہدی ہے. ہم سر کوئی اس قامت زیبا کا نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ
مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے توقیر ملی اہل زیاں کو تیرے در سے تاثیر ملی حرف و بیاں کو تیرے در سے کیا کچھ نہ ملا کون و مکان کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے علامہ صاحب شعر دیکھیے شاہان نے جہاں دیکھے ہیں منگتے اسی گھر کے شاہان نے جہاں دیکھے ہیں منگتے اسی گھر کے داتا جو ہوئے آپ ہر ایک جن و بشر کے صدیق و علی بو ذر و سلمان و عمر کے رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے والفجر ہے رخسار تو والشمس جبیں ہے گو حاضر دربار ہیں سب عالم و عامی روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی لگتے ہیں کہ تاروں میں یہاں رومیوں جامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا
تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ سانسوں میں رچی جاتی ہے خوشبو مدینہ، سانسوں میں رچی جاتی ہے خوشبو مدینہ، گویا کہ قریب آئی حد کوئے مدینہ، شہزاد رواں روح میں ہے جوئے مدینہ، دل گری کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گری کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے، قرآن بھی مداح جمال شہیدی ہے۔ جی ماشاءاللہ ارشد بشیر نقشبندی صاحب سلامت رہے جی۔ کلام حسان پاکستان حضرت اعظم چشتی علیہ رحمہ اور تضمین حضرت علامہ مولانا دور حاضر کے امام خطیب اور نعت گو شاعر حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد مجدی صاحب کا خوبصورت تضمین کے اشعار نعتیہ زمزمہ اور شعراء آفاق، اللہ رب العزت نے اس نعت کو بڑی خوبصورتی عزتوں سے نوازا اور کم و بیش دور حاضر کے ساتھ ساتھ پچھلے دور کے تمام ثناخانوں نے اعظم چشتی صاحب کے اس کلام کو پڑھا۔ آپ سلامت رہے ارشد صاحب، لکھنے والے سلامت رہے، اعظم چشتی صاحب کے اپنا مزار پہ اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ آئیے عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام ہمارے ہیں حسین ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں۔ اب ہم نے ہمارے مدعو کیے ہوئے حضرت علامہ مولانا احمد رسول صاحب جو تشریف فرما ہے ان سے سوال کی طرف بڑھنا ہے۔ ہم نے اہل بیت کی شرعی حیثیت اور محبت کے بارے میں ان سے سوال کرنا ہے، تو اہل بیت کے حوالے سے ہی 4 مصرے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا سوال کی صورت میں آپ کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ علامہ صاحب سماعت کیجئے گا کہ جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے، جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے، اللہ کی نظر میں وہ بڑا باوقار ہے۔ جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے، اللہ کی نظر میں وہ بڑا باوقار ہے۔ اور پہنچیں گے ہم خلد تو آئے گی یہ صدا، آجا آجا بہت دنوں سے تیرا انتظار ہے۔ پہنچیں گے ہم خلد تو آئے گی یہ صدا، آجا آجا بہت دنوں سے تیرا انتظار ہے۔ علامہ صاحب میں نے گزارش کرنی ہے کہ اہل بیت کی محبت اور اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں آپ روشنی ڈالیے گا، اور ہمارے سننے والے دیکھنے والے جو عروج اسلامک ٹی وی کے زیر تمام ہمیں سماعت کر رہے ہیں ان کے نالج میں اضافہ ہو اہل بیت کی محبت اور شرعی حیثیت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں رانا شکیل صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے ناچیز کو اس پروگرام میں دعوت دی، اور عروج اسلامک ٹی وی چینل کے آرگنائزر اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ رانا صاحب، جس طرح آپ نے اہل بیت کی محبت کی شرعی حیثیت کے متعلق سوال کیا تو میں اس چیز کو بیان کرتا چلوں کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہی عقیدہ قرآن نے ہمیں دیا ہے اور یہی عقیدہ حدیث مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن پاک میں 25واں سپارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 23 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل محبوب آپ ارشاد فرما دیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے نبی سے اظہار محبت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو خود بھی حکم ڈائریکٹ لوگوں کو ارشاد فرما سکتا تھا، لیکن اللہ اپنے محبوب کا واسطہ درمیان میں لے کر آیا۔ کل محبوب آپ ارشاد فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے لوگوں میں نے جو انعامات تمہارے اوپر کیے ہیں، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، فرمایا ہاں میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، اللہ رب العزت نے تمہاری محبت کو ایمان والوں پر فرض قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، تمہاری شرافت، تمہاری عظمت، تمہاری بلندی کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ جو بندہ تمہارے اوپر درود و سلام نہیں پڑھتا اس بندے کی تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ جو بندہ سرکار کی آل پر درود نہیں بھیجتا اس بندے کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ نمبر 1، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ۔ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے محبت کیا کرو۔ اب اللہ سے محبت کی وجہ یہ ہے، فرمایا لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت تمہیں کھانے کے لیے رزق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ احبونی، فرمایا مجھ سے بھی محبت کیا کرو بحب اللہ، کیونکہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ محبوب المحبوب محبوب، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سرکار سے محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے دعوے میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک ہم سرکار سے محبت نہیں کریں گے۔ نمبر 3، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ احب اہل بیتی، فرمایا میری اہل بیت سے محبت کیا کرو بحبی، فرمایا میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اب عزیزان گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی جو علامات ہے وہ اپنی اہل بیت کی محبت کو قرار دیا ہے۔ جس بندے کے دل میں سرکار کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل قلب امرئ ایمان، سرکار نے فرمایا کہ اس بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولقرابتی، یہاں تک کہ اے میری اہل بیت وہ تم سے میری وجہ سے محبت کرنا نہ شروع ہو جائے اور اللہ کی وجہ سے محبت کرنا نہ شروع ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے واضح طور پر ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل، اکمل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ،
انما مثل امتی، سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ میری اہل بیت کی مثال، انما مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال کا مثل سفینۃ نوح، فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ سرکار نے فرمایا فمن طلعها نجا ومن تخلف عنها غارقا، سرکار نے فرمایا کہ جس طرح جو بندہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا اس بندے نے نجات پا لی، جو بندہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا غرق ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ میری اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھ لے گا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرمایا جس بندے کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہ ہوئی، فرمایا دنیا میں بھی وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے قربت والے ہیں۔ پوری دنیا میں جس بندے کی محبت بھی ہمارے دل میں ہو صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی وجہ سے اس سے محبت کرنی ہے، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو۔ اگر دنیاوی غرض درمیان میں آ گئی تو اس سے ہمارا ایمان مکمل ہے نہیں ہونا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَحُبُّ أَهْلَ بَيْتِ، فرمایا ہر چیز کی اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد سرکار کے صحابہ کی محبت ہے اور سرکار کی اہل بیت کی محبت ہے۔ جب تک دل میں سرکار کے اہل بیت کی محبت نہ ہوگی، سرکار کے صحابہ کی محبت نہ ہوگی تو عزیزان گرامی ہمارا ایمان کامل اور اکمل اور مکمل ہے نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی سرکار کے صحابہ کی محبت بھی دل میں رکھیں، سرکار کی اہل بیت کی محبت بھی دل میں رکھیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ جی، حضرت علامہ مولانا عماد رسول صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت اہل بیت کی شرعی حیثیت واضح فرما رہے تھے۔ دعا اللہ رب العزت ان کی جو باتیں ہم نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں سماعت کی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عروج اسلامک ٹی وی کے زیر تمام ہمارے ہیں حسین کی ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں۔ یہ چوتھی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے نشر کی جا رہی ہے۔ نوجوان ثنا خان ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ میں طاہا کو خوش آمدید کہتا ہوں، طاہا یاسر کو خوش آمدید کہتا ہوں، وہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ اب ہم نے ان کی نعت سماعت کرنی ہے تو ایک خوبصورت اشعار ہیں، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس میں نعت کا موضوع بھی ہے اور اہل بیت کے بھی چند اشعار آتے ہیں۔ اب آپ نے سماعت کی ہوں گے، کچھ اب آپ نے نہیں سنے ہوں گے، سماعت کیجئے گا۔ پھر طاہا کی نعت ہم اس ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں کہ نبی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، نبی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ اور چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ منائی صاحب لکھتے ہیں فرش پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے۔ چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ اور علامہ صاحب سماعت کیجئے گا، خوبصورت شاعر نے مولا علی کا ذکر بھی کیا اور نجات کا ذکر بھی کیا اور سرکار کا نامی مبارک سرکار کا ذکر بھی آیا کہ نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے علی، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے علی، رکو ذرا نبی سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے علی، رکو ذرا نبی سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور نشان پائے علی کس قدر ہنسی ہے تو، آئینے بھی تجھے بن سور کے دیکھتے ہیں، آئینے بھی تجھے بن سور کے دیکھتے ہیں۔ اور ارشد بشیر صاحب، علامہ صاحب، طاہا بیٹا، یہ شعر میری نظر میں تو بڑا، میری نقابت جو 15-20 سالہ دور ہے اور 44 ایئرز ایج ہو چکی ہے، یہ شعر آپ میری نظر میں تو کم گزرا ہے اور بڑا حاصل کلام شعر ہے کہ اگر مصلی پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرا، اگر مصلی پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرا
تو جبرائیل سبھی کام گھر کے دیکھتے ہیں، نوری فرشتیوں کا سردار۔ اگر مصلی پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرا تو جبرائیل سبھی کام گھر کے دیکھتے ہیں، اور جو پوچھتا ہے کوئی کس جگہ ملیں گے علی، ہم اہل عشق ہیں حجرے جگر کے دیکھتے ہیں، ہم اہل عشق ہیں حجرے جگر کے دیکھتے ہیں، نبی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ آئیے سامعین محترم، دیکھنے والوں، سننے والوں، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام ہمارے ہیں حسین ٹرانسمیشن میں نوجوان شناخان مصطفیٰ عزیزم طاہا یاسر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت کے ذریعے اس ٹرانسمیشن میں اپنا حصہ ڈالے۔ طاہا یاسر۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کے، میرے سخی حسین کے
سارے گداؤں کی رکھیں گا لاج محشر میں نانا حسین کا، رکھے گا لاج محشر میں نانا حسین کا۔ دیکھے گا کس طرح کوئی میلی نگاہ سے، دیکھے گا کس طرح کوئی میلی نگاہ سے، دین محمدی پہ ہے پہرا حسین کا، دین محمدی پہ ہے پہرا حسین کا۔ کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا۔ ماشاءاللہ محمد طاہا یاسر نعت رسول مقبول اور منقبت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کے اشعار امام الشہداء کی بارگاہ میں اشعار پیش کر رہے تھے۔ آئیے سامعین محترم، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام ہمارے ہیں حسین ٹرانسمیشن کا حصہ ہم ہیں، تو ہم نے ایک سوال کی طرف بڑھنا ہے۔ علامہ صاحب سے ہم نے سوال کا جواب لینا ہے، اپنے علم کو آگے بڑھانا ہے، اور آخر میں ہم منقبت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے زار اختتام کی طرف بڑھ جائیں گے۔ علامہ صاحب، کیونکہ ہمارے عزیزم طاہا یاسر نے منقبت امام حسین پہ اینڈ کیا، تو 4 مصرے میں مولا حسین پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوا آپ کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ سماعت کیجیے گا۔ لکھنے والا لکھتا ہے، کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا۔ ارشد صاحب، وہ کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا، خنجر تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا۔ کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا، خنجر تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا۔ مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں، مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں، قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا۔ مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں، قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا۔ کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا، خنجر تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا۔ آئیے سامعین محترم، دیکھنے والوں، سننے والوں، ہم نے حضرت علامہ مولانا عماد الرسول صاحب مرتضائی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پہلے سوال کا جواب انہوں نے محبت اہل بیت کی صورت میں ہمیں دیا، تو میں عرض گزار ہوں علامہ صاحب، واقعہ کربلا کس کا پیش منظر ہمارے سامنے آپ تھوڑا سا مختصر وقت میں بیان کیجئے گا کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کے پیش منظر کے بارے میں ہمیں ذرا ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اضافہ کیجئے گا۔ حضرت علامہ عماد رسول صاحب سے گزارش ہے کہ واقعہ کربلا کا پیش منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، واقعہ کربلا یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات ہی میں اس بات کی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے اس لخت جگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی پیاری چچی حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں حضرت سیدنا امام حسین کو لے کر۔ آقا علیہ السلام امام حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے موتی جاری ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت سیدہ ام فضل عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، یا رسول اللہ خوشی کا موقع ہے، آپ اشک بہا رہے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی، اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے ہیں، فاخبرنی،
انہوں نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ ان امتی ستقتل ابن ھذا یعنی الحسین، کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کر دے گی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے پیاری چچی میں اس وجہ سے اشک بہا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان تنازع کھڑے ہو جاتا ہے قصاص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور دونوں کے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں جو تفصیل طلب بات ہے۔ اختصار کے ساتھ آگے آتے ہیں کہ جب مولا کائنات کا وصال ہو گیا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین بنے، 6 ماہ آپ کا زمانہ خلافت ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اب عزیزان گرامی، یہ بھی کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن ابھی چھوٹی عمر ہے، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو سن لو ابنی ھذا سید، سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگو سن لو میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمین من المسلمین، سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگو سن لو میرا یہ بیٹا سردار ہے اور میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا امام حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں جو دستبردار ہوئے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے سے بشارت تھی۔ اب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو جاتا ہے 50 ہجری میں، حضرت امیر معاویہ حاکم بنتے ہیں 40 ہجری میں، 10 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب حضرت سیدنا امام حسن وصال فرماتے ہیں، اس کے پھر 9-10 سال حضرت سیدنا امیر معاویہ کی حکومت رہتی ہے۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 سالوں میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرتے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے چونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ جو ہیں وہ حق پر ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، عادل ہیں، لہذا ان کی عدالت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے، یزید تخت نشین ہو جاتا ہے، تو پھر یزید کی عیاشیاں دیکھ کر، شراب نوشی دیکھ کر، فحاشی اور عریانی کو عام ہوتے دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رانا صاحب، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی رگوں میں مولا کائنات کا خون ہے، جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، اور امام حسین کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے نانا کے دین کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہو؟ وہ دنیا میں موجود ہیں اور ان کے نانا کے دین کا جو لگایا ہوا پودا ہے وہ مرجھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے خلاف کھڑے ہوئے، آپ نے 6 ماہ کے علی اصغر کو تو قربان کر دیا، لیکن امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اے امت، جب بھی اسلام پر ایسا وقت آ جائے کہ اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنا پڑ جائے تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ نے لوگوں کو پیغام دیا کہ اے لوگو، میرے نانا نے اپنے دندان مبارک اسلام کے لیے شہید کروائے، میں نے اپنی جان اسلام کے لیے شہید کروائی، میں نے اپنی آل کو اسلام کی خاطر شہید کروایا۔ اے لوگو، جب بھی زندگی میں کبھی وقت آ جائے اسلام کے لیے تو اپنی جانوں کے نذرانہ اسلام کے لیے تم پیش کر دینا۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہو گئے، میں کہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید نہیں ہوئے، بلکہ امام حسین نے اپنے نانا کے دین کو زندگی عطا فرما دی۔ اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین نے پیغام دے دیا کہ اے لوگو، بظاہر تو میری اس کربلا کے میدان میں شہادت ہو گئی، حقیقتاً شہادت میری نہیں ہوئی بلکہ جو واصل جہنم ہے وہ یزید ہوا ہے، میں تو تا صبح قیامت تک لوگوں کے دلوں میں رچ بس گیا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج جو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام سے عروج ٹی وی، اسلامک ٹی وی کے حوالے سے جو اس نشریات کو
آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس کی بھی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نظریہ کی ہم تائید کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا عہد برتے ہیں، دم برتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم فرما دیا، لیکن اپنے نانا کے دین کو تا صبح قیامت تک آباد کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمانا۔ اسلام کے اوپر یزید نے جو طعن و تشنیع کی، کیونکہ عزیزان گرامی جو بادشاہ وقت ہوتا ہے اصل وہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اسلام کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کا جو لیبل ہے وہ بادشاہ کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے۔ ایک تو وہ وقت تھا کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب یزید تخت نشین ہوا، اس نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہی زمانہ عمری کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے آپ یزید کے مقابلہ میں آئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور لوگوں کو بتلا دیا کہ اے لوگو، اسلام کی خاطر، مصطفیٰ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر دینا، لیکن کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ ماشاءاللہ جی، حضرت علامہ مولانا عماد الرسول صاحب مرتضائی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ واقعہ کربلا کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے جناب، بڑا مزہ آیا، آپ نے بڑی حسن و خوبی کے ساتھ، بڑے واضح انداز کے ساتھ پس منظر کربلا کا پیش کیا۔ آئیے پروگرام کی جو آج عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام ہمارے حسین کی ٹرانسمیشن، چوتھی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اس کے ظاہری اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اختتام اب نے کرنا ہے، تو میں ارشد صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ہی شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ صاحب کا، وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے، اور ارشد بشیر صاحب آپ کا بھی خصوصاً شکریہ، اور ہمارا بیٹا جو شامل ہوا نعت اور منقبت کے ذریعے طہا یاسر، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں 4 مصرے ہی وقت کو موزے خاطر رکھتے ہوئے اس کے بعد ارشد صاحب سے وہ حاجی علی فراز قادری صاحب کا نماز بکری حسین دی، وہ سماعت ہم نے کرنا ہے، پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے۔ علامہ صاحب سماعت کیجیے گا کہ بیت کے ہر سوال کا واضح دیا جواب۔ مولا حسین پاک کی بارگاہ میں 4 مصرے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ بیت کے ہر سوال کا واضح دیا جواب، ہرگز کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے۔ بیت کے ہر سوال کا واضح دیا جواب، ہرگز کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں بلا لی حسین نے۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں بلا لی حسین نے۔ آئیے اب ابدی وقار اس طرح آپ نے خوبصورت نعت ارشد صاحب کی سماعت کی، بڑی حسن و خوبی، خوشگلو اور کرینے سلیقے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کی در پیش کرنے والا، اور یہ ان ثنا خانوں میں ہیں جنہوں نے نعت کا حسن ملوز خاطر رکھتے ہوئے حضور کی نعت کے لیے اپنی خدمت پیش کی۔ میں ملتمس ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ارشد بشیر صاحب سے کہ وہ منقبت سید شہداء حضرت امام حسین پیش کرتے ہوئے پروگرام کو ظاہری اختتام کی طرف لے جائیں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور آج عروج اسلامک ٹی وی کے زیر تمام ہمارا جو ٹائٹل ہے ہمارے حسین، اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔ نماز وکھری کربلا دی، نماز وکھری کربلا دی، نماز وکھرے امام وکھرا، نماز وکھری کربلا دی، نماز وکھری کربلا دی، نماز وکھرے امام وکھرا، نماز وکھری کربلا دی، نماز وکھری
وکھرے امام وکھرا اذان وکھری رکوع وکھرے اذان وکھری رکوع وکھرے سجود وکھرے قیام وکھرا جو خطبہ دتا سی کربلا وچ او زندہ رہنا حشر تیکر جو خطبہ دتا سی کربلا وچ جو خطبہ دتا سی کربلا وچ او زندہ رہنا حشر تیکر جو خطبہ دتا سی کربلا وچ او زندہ رہنا حشر تیکر حسین تیرا خطاب وکھرا حسین تیرا خطاب وکھرا حسین تیرا کلام وکھرا حسین فرمایا کہ دین دے وچ رلا نہ پاوے یزید کوئی حسین فرمایا دین دے وچ رلا نہ پاوے یزید کوئی میں جان دے کے تے کر کے رانگا میں جان دے کے تے کر کے رانگا حلال وکھرا حرام وکھرا میں جان دے کے تے کر کے رانگا میں جان دے کے تے کر کے رانگا حلال وکھرا حرام وکھرا حسین فرمایا کہ پیاس میری حسین فرمایا کہ پیاس میری بجھے گی ہن تے شہید ہو کے حسین فرمایا پیاس میری بجھے گی ہن تے شہید ہو کے کھڑے نے نانا حضور لے کے کھڑے نے نانا حضور لے کے میرے لے کوثر دا جام وکھرا کھڑے نے نانا حضور لے کے کھڑے نے نانا حضور لے کے میرے لے کوثر دا جام وکھرا درود تے ان گنت نے نازش
گنت نے نازش پرے تمنا میرے دل دی درود تے انگنت نے نازش پرے تمنا اے میرے دل دی نبی دی عزت تے آل اتے نبی دی عزت تے آل اتے پڑھاں درود و سلام وکھرا نبی دی عزت تے آل اتے پڑھاں درود و سلام وکھرا نماز وکھری کربلا دی نماز وکھری کربلا دی نمازی وکھرے امام وکھرا